اور محرم الحرام کی یہ گھڑیاں زیادہ سے زیادہ اعمال کے ذریعے قیمتی بنائی جائیں، زیادہ سے زیادہ ان گھڑیوں سے نفع اٹھایا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ بابرکت دن محرم الحرام کے ہیں۔ اس لیے شافیہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ خانقاہ دارالشفا میں انفرادی اور اجتماعی اعمال کروائے جا رہے ہیں۔ وہ حضرات جن کے لیے انفرادی اعمال یعنی مختصر اعمال کرنا ممکن ہے، وہ مختصر اعمال اپنے مقام پہ رہتے ہوئے کریں، اور جن حضرات کے لیے زکوٰۃ دینا آسان ہے یا اجتماعی اعمال میں شریک ہونا آسان ہے، وہ اجتماعی اعمال سے نفع اٹھائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے محرم الحرام کے پہلے عشرہ کے 10 روزے رکھے، اللہ رب العزت اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اب جتنی راتیں یا جتنے دن پہلے عشرے کے گزر گئے ہیں وہ تو سو گزر گئے ہیں، اس لیے اللہ والو جو بقیہ دن رہ گئے ہیں پہلے عشرے کے اور پہلے عشرے کی راتیں رہ گئی ہیں، ان کو اعمال کے ذریعے قیمتی بنائیں، ان کے فیض و برکات سے زیادہ نفع اٹھائیں۔ اور آگے آنے والے جو دن ہیں بالخصوص یوم عاشوراء، اس دن سے زیادہ انفرادی یا اجتماعی اعمال کے ذریعے نفع اٹھائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا، اللہ رب العزت اس کو 1000 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، 1000 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، 1000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، 1000 غلاموں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور غلام بھی وہ جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو۔ پھر 5واں انعام ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے لیے جنت میں 70,000 محل تعمیر کرے گا، جنت اس کے نام کر دے گا، اور جہنم سے ہمیشہ کے لیے بری فرما دے گا۔ تو یہ محض ایک روزے کی فضیلت ہے۔ تو اس لیے وہ حضرات جو کسی شرعی عذر کی وجہ سے زیادہ روزے نہیں رکھ سکتے، وہ کم از کم یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ اور اس کے ساتھ جو شریعت کا مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر 10 محرم الحرام کا آپ روزہ رکھتے ہیں تو یا پھر 9 کا ساتھ ملائیں یا پھر 11 کا ملائیں، یعنی 9-10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں یا پھر آپ 10 اور 11 محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا، اللہ رب العزت اس کو 1000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تو روزوں کے حوالے سے جو اپنے مقام پہ رہتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ دوسرا ہے تلاوت قرآن، یا دوسرا عمل ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ اس کے اوپر نگاہ رحمت فرمائے گا اور اس کو مقام ولایت پر پہنچا دے گا، یعنی اس کو مقام ولایت عطا فرمائے گا۔ اور مقام ولایت بھی وہ مقام اللہ دے گا، مقام ولایت میں بھی اللہ وہ مقام دے گا جو مقام صدیقیت کہلواتا ہے۔ تو اس لیے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ روزوں کا بھی اہتمام کریں، نوافل کا بھی اہتمام کریں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ وہ تمام حضرات جو ابھی تک اجتماعی عمل شافیہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ جو جاری ہے، 12 کروڑ بار سورۃ اخلاص اور 12 کروڑ بار درود صدقہ، اس میں شامل نہیں ہوئے تو برائے کرم اس عمل میں شامل ہو جائیں، اور جو حضرات پہلے سے اس عمل میں یعنی اجتماعی عمل میں شریک ہیں، شامل ہیں، وہ اس عمل سے زیادہ نفع اٹھائیں۔ کثیر تعداد میں سورۃ اخلاص پڑھنے کی کوشش کریں محرم الحرام کے اندر تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں اجر و ثواب ہو، زیادہ سے زیادہ ہمیں روحانی نفع ہو، دنیا اور آخرت کا نفع ہو۔ وہ تمام پریشانیاں، تمام مسائل جن کی وجہ سے زندگی الجھی ہوئی ہے، وہ بھی اللہ سے حل کروائیں۔ سورۃ اخلاص کو تلاوت کی نیت سے پڑھیں اور اس کے بعد دعا کے ذریعے اپنے مسائل اللہ سے حل کروائیں۔ محض ایک دن یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو جس نے 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو مقام صدیقیت عطا فرماؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے
کہ جس نے محض زندگی میں ایک بار حالت ایمان کے اندر اور صدق دل سے سورۃ اخلاص پڑھی، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک بار سورۃ اخلاص جس نے ایمان کی حالت میں پڑھی، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں شریک سفر تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے سنا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجب ہو گئی ہے، واجب ہو گئی ہے، واجب ہو گئی ہے۔ تو میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی ہے۔ یعنی مقصود یہ ہے فرمانے کا کہ جس نے ایک بار سورۃ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ تو اللہ بولے یہ اتنا بڑا عمل ہے، اس کو چاہے انفرادی طور پہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی محروم نہ رہیں، اور اگر آپ اجتماعی عمل کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پھر دیر نہ کریں، یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار سورۃ اخلاص پڑھی اس نے تہائی قرآن پڑھا، جس نے 2 بار سورۃ اخلاص پڑھی اس نے 2 تہائی قرآن پڑھا، اور جس نے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھی اس کو مکمل قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اور اگلی بات، بڑی اہم بات، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو 10 مرتبہ روزانہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جنت میں سرخ یاقوت کا محل عطا فرمائے گا۔ یعنی آپ اپنے معمولات کے اندر دن میں یا رات میں جس وقت بھی آپ کو آسانی ہے، آپ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی ترتیب بنا لیتے ہیں، اس عمل کو اپنے معمولات میں شامل کر لیتے ہیں، تو جنت میں سرخ یاقوت کا محل آپ کے نام ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی ہے۔ پھر اگلی بات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ جس نے نماز پنجگانہ یعنی جو فرض نمازیں ہیں ان نمازوں میں سورۃ اخلاص پڑھنے کا اہتمام کیا، اگر اس کے نصیب میں بدبختی بھی لکھی ہے تو اللہ بدبختی کو دور کر کے اس کو خوش نصیبوں میں شامل فرما دے گا۔ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ میرا انجام کیا ہونا ہے۔ اکثر لوگ ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اور کہنا بھی چاہیے، ہم بھی لوگوں کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اپنے بزرگان کی بارگاہ میں عرض کرتے رہتے ہیں کہ دعائے خیر فرما دیں، دعائے خیر فرما دیں کہ اللہ سلامتی والی جو ہے زندگی عطا فرمائے اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ اگر اللہ والو سلامتی والی زندگی چاہتے ہو اور ایمان والی موت چاہتے ہو تو صرف 10 بار سورۃ اخلاص روزانہ صبح میں یا شام میں جیسی آپ کو آسانی ہے پڑھنا کا اہتمام کریں۔ اس طرح جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کے اندر جہاں دوسرا قرآن کا حصہ پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں، صورتیں پڑھتے ہیں، تو اس کے ساتھ سورۃ اخلاص کا بھی اہتمام کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہ زندگی بھی اللہ عافیت والی جو ہے وہ عطا فرمائے گا، سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ ہم یہ زندگی گزاریں گے، اور یقینی طور پہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ تو اللہ جس نے ساری زندگی بے شک اللہ کی نافرمانی کی، آخر میں کوئی ایسا عمل کر گیا کہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا، وہ فلاح پا گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ تو سورۃ اخلاص ضمانت ہے سلامتی والی زندگی اور ایمان والی موت کی۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک سورۃ اخلاص نازل نہیں ہوئی تھی میں اپنی امت کے بارے میں بڑا فکر مند رہتا تھا کہ اللہ رب العزت اس کو اس کے اعمال یعنی برے اعمال کی وجہ سے پکڑ کرے گا، عذاب دے گا۔ لیکن جب سیدنا جبریل امین علیہ السلام سورۃ اخلاص لے کر نازل ہوئے تو میں مطمئن ہو گیا کہ اللہ رب العزت میری امت کو عذاب نہیں دے گا۔ کیوں؟ اگر اللہ رب العزت نے میری امت کو عذاب دینا ہوتا تو کبھی بھی سورۃ اخلاص میرے پہ نازل نہ کرتا۔ اس سورت کی ایک خاص نسبت ہے اللہ کے ساتھ، اس میں اللہ کا تعارف ہے، اس میں مکمل توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی زندگی میں سورۃ اخلاص پڑھتا رہا کثرت کے ساتھ، اللہ اس کو اوپر آسمان کے کناروں سے
नेकियों की बारिश बरसाएगा, नेकियां नछावर की जाएंगी, अल्लाह उसको दिल का सुकून यानी तमानियत अता फरमाएगा, उसके ऊपर निगाह रहमत अता फरमाएगा, उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और जन्नत उसके नाम कर देगा। अगली और आखिरी बात और बड़ी अहम बात कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो ज़िंदगी में कसरत के साथ सूरत इखलास पढ़ता रहेगा, वो जो मांगेगा अल्लाह उसको अता फरमाएगा, यानी वो मुस्तजाब दावा बन जाएगा। वो दुआ के लिए हाथ उठाएगा, अल्लाह उसकी झोलियों को भर देगा, चाहे वो दुआ अपने लिए करता है, चाहे वो दुआ किसी के लिए करता है। तो लोग आज हर बंदा ये परेशान है कि मेरे मसले हल नहीं हो रहे, मेरे मसले हल नहीं हो रहे, मेरी परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही। और अक्सरियत लोगों की आकर हमें क्या कहती है, हज़रत साहब हम जिस काम को हाथ डालते हैं उस काम में रुकावट आ जाती है, जिस काम में हाथ डालते हैं उस काम में रुकावट आ जाती है। तो उसकी बुनियादी दो वजूहात हैं। वजूहात तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप सिर्फ दो वजूहात को ख़त्म कर लें, आपके कामों में रुकावटें ख़त्म हो जाए। पहली वजह जिस वजह से कामों में रुकावट आती है वो है मासियत, वो है गुनाह। जब गुनाह बढ़ जाते हैं तो ये दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। अब हम जो है वो क्या रोना पीटना शुरू कर देते हैं, या हमें क्या बताया जाता है कि जादू हो गया है। अब वो बात हमें, क्योंकि जिसके पास जाते हैं वो हमें यही कहता है कि जी बंदिश हो गई है, जादू हो गया है, बंदिश हो गई है, जादू हो गया। अब ये बात सुन सुन के हमारे लाशऊर में भी ये बात बैठ चुकी है कि हम सोए में भी और जागते में फिर एक ही तस्बीह करते हैं कि जादू हो गया है, जादू हो गया है, जबकि हमारा जहन या हमारा ख्याल उस तरफ जाता ही नहीं है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफु अन कसीर। जो भी तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तकलीफ आती है, बला उतरती है, वो तुम्हारे आमाल का नतीजा है। व यअफु अन कसीर, अभी तो अल्लाह बहुत से तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, क्योंकि हमारी तरबियत हमारे पेशवाओं ने ऐसी कर दी है। अगर आमलीन के पास जा रही हैं वो भी यही बात कह रहे हैं, पीरों के पास जा रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं जी बंदिश हो गई है, जादू हो गया है, जिन्नात ने आपका जीना जो है वो हराम कर दिया है, शरीकों ने आपका जीना हराम कर दिया है। तो इसलिए हमारा गुनाहों की तरफ ख्याल ही नहीं जाता कि ये जो मेरे कामों के अंदर रुकावटें आ रही हैं, मुझे खुशी तब मिल रही है कि जब खुशी मिलने की खुशी नहीं रह जाती। आखिर क्या वजह है? तो मेरा ज़हन उस तरफ जाता ही नहीं कि कहीं अल्लाह मेरे से नाराज़ तो नहीं हो गया, मेरे आमाल की वजह से मेरे से अल्लाह रूठ तो नहीं गया, मेरे आमाल की वजह से अल्लाह की रहमत जो है मेरे से दूर तो नहीं हो गई। अब ये बातें हमारे ज़हन में ही नहीं आती। क्यों? हमारी तरबियत ही ये की गई है कि जादू हो गया। रुकावट आती उस वक़्त है कि जब जादू हो जाता है। भाई नहीं, रुकावट आती उस वक़्त है जब तू गुनाहों में हद से बढ़ जाता है। तो मैंने क्या कहा कि रुकावटों की, परेशानियों की, बीमारियों की, तकलीफ़ों की कई वजूहात हैं। आप सिर्फ दो वजूहात के ऊपर गौर करें, दो वजूहात को ख़त्म कर दें, घर बैठे इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कहीं आपको जाना नहीं पड़ेगा। जो दर दर पे आप जलील हो रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं, इस जलालत से अल्लाह आपको महफूज फरमा देगा। अगर आपके कामों में रुकावटें हैं, घर में परेशानियां हैं, एक बीमार उठता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है, कर्ज है उससे जान नहीं छूट रही, या तंगदस्ती है वो हर आने वाले दिन में बढ़ती जा रही है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, बद इत्तेफाकी है, इस तरह बेटियां हैं उनके रिश्तों के मसाइल हैं, बेटे हैं तो उनकी नौकरी के मसाइल हैं, घरेलू मसाइल हैं या कारोबारी मसाइल हैं, किसी तरह के मसाइल की वजह से आपकी ज़िंदगी उलझी हुई है या परेशान है, रुकावटें आप महसूस कर रहे हैं, तो पहला काम दो में से जो आपने करना है कि अपने गुनाहों पे तौबा कर लो। अपने अंदर झांकें, अपना मुहासबा करें, एक के गुनाह को याद कर करके अल्लाह से माफ़ी मांगते जाएं और अपना मामला अल्लाह के साथ क्लियर करते जाएं, साफ करते जाएं। इंशाल्लाह रुकावटें धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। जब आप हजरात ने देखा कि शहर में हो या हाईवे पे हो या मोटरवे पे हो, जो हजरात ओवर स्पीडिंग करते हैं, क्या करते हैं? ओवर स्पीडिंग करते हैं, यानी अपनी रफ्तार को हद से बढ़ाते हैं। तो महकमा यानी ट्रैफिक पुलिस क्या करती है कि जगह जगह पे स्पीड ब्रेकर बना देती है, जगह जगह स्पीड ब्रेकर बना देती है, ताकि जो ये कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, ये भी नुकसान से बच जाए और इसकी बेवकूफ़ी की वजह से दूसरे भी नुकसान से बच जाए।
स्पीड ब्रेकर बनाने का यही मतलब होता है। अलवला बिल्कुल इसी तरह जब अल्लाह की नाफरमानी में हम हद से बढ़ जाते हैं तो अल्लाह हमारे रास्तों में जगह जगह पे स्पीड ब्रेकर बना देता है। तो स्पीड ब्रेकर का क्या मतलब है? रुकावटें आ गई। तो रुकावट को आप अमलियात की जुबान में क्या कहेंगे कि बंदिश आ गई। तो अभी मैंने क्या कहा है कि स्पीड ब्रेकर गलियों में, सड़कों पे, आम जो शाहराएं होती उन पे, हाईवेज पे, मोटरवेज पे क्यों बनाए जाते हैं? कि रफ्तार को कम करने के लिए, कि कहीं कोई तेज रफ्तार आ रहा हो, कानून की जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहा हो, वायलेशन कर रहा हो ट्रैफिक रूल्स की, तो खुद भी नुकसान उठाएगा और दूसरों को भी मौत के घाट उतार सकता है। तो रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। इसी तरह अल्लाह वालों, जब इंसान या मुसलमान अल्लाह की नाफरमानी करता है तो अल्लाह जगह जगह पे रुकावटें खड़ी कर देता है। जब जगह जगह पे रुकावटें खड़ी होंगी तो क्या होगा कि हमारी रफ्तार कम हो जाएगी। हम गुनाह करना भी चाहेंगे तो पहली मुसीबत में फंसे हुए हैं तो हम कहेंगे यार आगे मैं तकलीफ में हूं, पता नहीं किस गुनाह की मैं पकड़ में आया हूं। तो हो सकता है कि हम सोचो विचार करके डर जाएं और अल्लाह से तौबा कर ले। लेकिन अल्लाह वालों, ऐसी बदबख्ती हमारे ऊपर तारी है कि हम सोच के राजी नहीं है कि ये रास्ता साफ था, कल तक ये रास्ता साफ था, मैंने 50 साल जिंदगी के गुजार लिए हैं, कोई रुकावट नहीं थी। मैंने 40 साल जिंदगी के गुजार लिए हैं, कोई रुकावट नहीं थी। कल तक मैं यहां से गुजर रहा था, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं था। ये रातों रात स्पीड ब्रेकर या 2, 4, 5 दिनों में ये स्पीड ब्रेकर कहां से बन गए? हम सोचते ही नहीं। जब सोचेंगे तो हमें मालूम होगा कि मेरे गुनाहों की वजह से अल्लाह ने स्पीड ब्रेकर बना दिया। तो गुनाहों की माफी मांगता जा। इस तरह मैंने अर्ज किया कि तन्हाई में बैठ के एक एक गुनाह को याद करके अल्लाह से माफी मांगे। एक एक स्पीड ब्रेकर आपके रास्ते से हटता जाएगा। आपको किसी आमिल के पास जाके अपना इलाज करवाना या अपनी इज्जत को पमाल करना या अपना माल बर्बाद करना, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। घर बैठे नादम और शर्मिंदा होते जाएं, अपने गुनाहों का एतराफ करते जाएं और अल्लाह से माफियां मांगते जाएं। अल्लाह तो माफी देने के लिए तैयार है, लेकिन आज का मुसलमान गुनाह को गुनाह मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि नमाज पढ़ता है, नमाज के अंदर भूल जाता है तो कहता है सजदा साफ कर लो। ये मुसलमान को मसला मालूम है कि मेरा कोई वाजिब रह गया, ऊंच नीच हो गई, तो मैं नमाज के अंदर क्या करूंगा? सजदा साफ कर लूंगा। तो सजदा साफ के अंदर अल्लाह ने क्या पैगाम दिया है कि तू नमाज के अंदर जो गलती कर बैठा है उस गलती को गलती मान ले। मैं तेरी बकिया पड़ी हुई नमाज 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं पढ़ चुका है, उसमें थोड़ी सी नमाज रहती है, अत्तहियात भूल गया है या दुरूद पाक पढ़ना भूल गया है, तो मैं सारी तेरी पढ़ी हुई नमाज, तेरी मेहनत को बर्बाद जाया नहीं करूंगा। बस तुम ये मान ले नमाज के अंदर कि मेरे से खता हो गई है। तो अल्लाह सजदा साहब के अंदर पूरी जिंदगी का फलसफा है। जिस तरह हमारा कोई वाजिब रह जाता है या उसके अंदर कोई कमी रह जाती है, भूल हो जाती है निस्यान की वजह से, तो हम सजदा साफ करते हैं, तो जो बकिया नमाज या जितनी रखते हैं हम पहले पढ़ चुके होते हैं, अल्लाह वो भी कबूल कर लेता है और कमी को भी दूर अता फरमा देता है। ये नहीं होता कि हम सारी नमाज जितनी पढ़ी है उसको ख़त्म कर दें कि भाई वो फासिद हो गई है और नए सिरे से पढ़े। अल्लाह कहता है नहीं, तू बस गलती का एतराफ़ कर ले, सजदा साफ कर ले, जो आगे पढ़ेगा वो भी कबूल है, तो जो पीछे पढ़ के आया है वो भी तेरी नमाज कबूल हो जाएगी। इसी तरह अल्लाह वालों, जो जिंदगी की नमाज है, अल्लाह उसमें भी ये चाहता है कि जो तूने गलती की है, गलती कर चुका है, बस तू गलती को गलती मान ले, मेरे से माफी मांग ले, सजदे में नाक रगड़ ले, मैं तेरी पिछली जिंदगी भी आसान कर दूंगा और अगली जिंदगी भी आसान कर दूंगा। अल्लाह वालों, मुझे बताओ ये कौन सा ऐसा मसला है जिसको समझाने के लिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को दोबारा इस दुनिया में आना पड़ेगा? सजदा साहब के अंदर, यानी जो एक नमाज है, एक वक्त की जो नमाज है, उस नमाज के अंदर अल्लाह ने सारा निज़ाम समझा दिया है। तो ये जिंदगी की नमाज है, वो मुख्तसर वक्त की नमाज है, ये पूरी जिंदगी की नमाज है। जिस तरह उस नमाज के अंदर गलती हो गई तो हम गलती का अजाला कैसे करते हैं? गलती मानकर और सजदा करके। यही निज़ाम इधर चलेगा कि जिंदगी में खताएं हो गई हैं तो खता को खता मान लो, गुनाह को गुनाह मान लो, सजदे में जाके कहो ए अल्लाह मेरी तौबा। सजदे से सर उठाओगे, अल्लाह पिछली भी
آسان کر دے گا، جو تکلیفیں ہیں پریشانیاں اللہ وہ بھی دور کر دے گا، پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور بقیہ ماندہ جتنی زندگی آپ کے رہتی ہے اللہ اس کو بھی سکھی کر دے گا۔ جس طرح نماز کے معاملے میں اللہ جتنی ہم نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں وہ بھی قبول کر لیتا ہے، آگے مزید جو ہم درود پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، بقیہ جو نماز ہم پڑھنی ہوتی ہے اس کو مکمل کرتے ہیں، اللہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ جب نماز میں اللہ آسانی کر رہا ہے تو جو زندگی کی نماز ہے اللہ اس میں بھی آسانی کر دے گا۔ تو میں نے یہی عرض کیا کہ رکاوٹوں کی، پریشانیوں کی، تکلیفوں کی، آفات و بلیات کی کئی وجوہات ہیں، آپ صرف 2 وجوہات کو ختم کر لیں۔ ایک کی میں نے وضاحت کر دی ہے کہ گناہ، جب تک گناہوں سے باز نہیں آؤ گے کوئی تعویذ دھاگا اثر نہیں کرے گا۔ اللہ والو، نمازیں پڑھی قبول نہیں ہوتی، دعائیں کی ہوئی قبول نہیں ہوتی، صدقہ خیرات کیا ہوا قبول نہیں ہوتا، تیرے وظیفے کیسے قبول ہوتے ہیں؟ تیرے وظیفے، تیرے منتر جنتر تنتر ینتر نقش لگائے ہوئے، کالے کپڑے باندھے ہوئے، ان سے بلائیں کیسے ٹل جائیں گی یا یہ کیسے قبول ہو جائیں گے؟ تو ان وجوہات میں سے پہلی وجہ ہم نے کیا ختم کرنی ہے کہ گناہوں سے توبہ، اور دوسری بات جس سے آپ باز آ جاؤ وہ ہے کہ وظائف پڑھنے سے باز آ جاؤ۔ کوئی جادو نہیں ہے۔ اگر آپ آج پہلی بار یہاں تشریف لے کر آئیں گے، سوشل میڈیا پہ پہلی بار میرا بیان سن رہے ہیں، تو آپ ہمارا جو آفیشیل چینل ہے شافیہ سوشل میڈیا کا تلاش، اس پہ جا کے میرے بیانات سنیں کہ میں 20 بار یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ اپنے دل کو مضبوط رکھو، تسلی رکھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنی نروز کو سٹرونگ رکھو، مضبوط رکھو، کہ پہلے تو مسلمان پہ جادو چلتا ہی نہیں ہے۔ کرنے والا کوئی بہت بڑا بدبخت ہو، مشرک ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ کی تقدیر میں اللہ نے لکھا ہو کہ وہ چل کے رہنا ہے، تو پھر تو جادو چلے گا، وگرنہ جادو چلتا ہی نہیں ہے مسلمان کے اوپر۔ اور اگر چلتا ہے یعنی وار کرنے والا تو کرے گا نا، اللہ نے اس کو اختیار دیا، یہ دنیا دارالازمائش ہے، مسلمان کے اوپر وہ جادو مؤثر ہی نہیں ہوتا۔ پہلی بات میں نے کیا آپ کو تسلی کی دی ہے کہ آپ جینا سیکھو، پہلے تو مسلمان پہ جادو چلتا ہی نہیں ہے، چلے گا ہی نہیں، یعنی وہ وار کرے گا تو وہ وار جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا۔ اور اکثر ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بڑے بڑے جادوگروں نے ہانڈی والا عمل، جو لوگ عملیات کی دنیا کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں وہ میری بات سمجھ گئے ہوں گے میں نے کدھر اشارہ کیا، انہوں نے ہانڈی والا عمل کیا، جو ہی ہانڈی نے پرواز شروع کی تو ہانڈی جو ہے وہ پھٹی، عامل اپنے ہی عمل کے نیچے آ کے ہلاک ہو گیا، یا وہ ہانڈی جو ہے وہ اڑی، اڑنے کے بعد یعنی تھوڑی سی پرواز کرنے کے بعد، تھوڑی سی بلند ہونے کے بعد اس کے اپنے ہی گھر پہ گر گئی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کے بچے مر گئے۔ ایک بدبخت دجال تھا جو وقت کا، جس کو ہم نے سزا دی، اس کا کیا تھا کہ وہ ہانڈی والا عمل کرتا تھا۔ اب ہانڈی والا عمل کرنے کی وجہ سے اس کے گھر کے اندر 39 بچے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کتنے بچے تھے؟ 39۔ کئی لوگوں کو اس نے مارنے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت کو منظور نہیں تھا۔ جس طرح میں نے کہا کہ مسلمان پہ جادو چلتا نہیں ہے، جب اس نے ہلاکت کے اعمال مال کی ہوس میں لوگوں کے لیے کیے تو جو ہی ہانڈی کی اٹھان ہوئی اس کا بہنوئی مار گیا۔ بہن کیا ہو گئی؟ بیوہ، 4 بچے لے کر گھر آ گئی۔ پھر اس نے ہانڈی والا عمل کیا کسی کو مارنے کے لیے، ہانڈی پھٹی، دوسری بہن کا شوہر مر گیا، وہ بھی 4-5 بچے لے کر گھر آ گئی، 9-10 ہو گئے، 4-5 اپنے بچے۔ اسی طرح اس نے جب بار بار اعمال کیے، کیونکہ وہ بعض تو وہ لوگ آتے نہیں ہیں، بدبخت ہوتے ہیں، تو یوں اس کے بھائی مرے، اب اس کی جو بھابیاں ہیں وہ اب 4-5 بچے لے کر بیٹھیں گے۔ اب یہ جادوگر کے اوپر 6-7 بہن بھائی بیٹھے ہیں اپنے اپنے بچے لے کے، لوگوں کے گھر تباہ کرتا رہا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں کے گھر تباہ واللہ عالم ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن اس کے اپنے سارے گھر تباہ ہو گئے۔ اب وہ 39 بچوں کو اکیلا پالنے والا ہے، اکیلا پالنے والا ہے، یعنی لوگوں کے گھر برباد کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اس کو برباد کر دیا۔ تو پھر اللہ نے شافی کو اس کے اوپر مسلط کر دیا، پھر اسی ٹنگ دے نہیں، اسی تے پھر ٹنگنے ہیں، باقی رہی صحیح کسر ہم نے پھر اس کی نکال دی۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات اپنے دل میں یہ اتار لیں کہ جادو مسلمان پہ چلتا نہیں، اگر وہ کرتا ہے تو اس کے اوپر پلٹ جاتا ہے۔ اور اگلی اور آخری بات، کاغذ پہ لکھ کے رکھ لے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کا کوئی شریکہ ہے،
آپ کا کوئی دوست ہے، اگر تو وہ ہے مسلمان بالخصوص، اور اگر مسلمان نہیں بھی ہے، آپ اوورسیز ہیں، آپ کا ہمسایہ کوئی کافر بھی ہے، انسان تو ہے نا، پہلی بات آپ لکھیں کہ مسلمان ہے۔ اگر آپ کا دشمن مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، انسان ہے، اس بات کو اتنا مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، دل میں اتار لیں یا لکھ کے رکھ لیں، مسلمان ہو بالخصوص پہلے نمبر پہ، یا کافر ہو، کوئی انسان ہو، اس کے پاس 3 آپشنز ہیں، 3 اٹیمپٹس ہیں، 3 موقع اللہ دے گا، وہ 3 بار آپ کے اوپر ناحق جادو کر سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پہلی بار ہی کرے تو اپنے ہی جادو کے نیچے آ کے پھنس جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دوسری بار کرے تو اپنے ہی جادو کے نیچے آ کر پھنس جائے۔ نہیں تو اللہ والو بس اپنے دل کو شافی کی بات پہ اتنا مضبوط کر لو، تیسری بار پھر اس کی آخری بار ہے۔ جس نے ناحق کسی کے اوپر، چاہے کوئی مسلمان ہے بدبخت، وہ یہ جادو کرتا ہے، جو کافر ہے وہ تو ہے ہی بدبخت، اگر وہ جادو کرتا ہے اس کے پاس صرف 3 اٹیمپٹس ہوتی ہیں۔ پہلی بار اس نے کیا، ہو سکتا ہے اللہ پہلی بار اس کو پکڑ لے، ورنہ دوسری بار پکڑا جائے گا۔ جو 2 بار کر چکا، اب اس نے تیسری بار کیا، ممکن ہے اس کا کیا ہوا جادو تیسری بار چل بھی جائے، لیکن اللہ کرنے والے کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ جو تم نے ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے کہ جی ہمارا شریکہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، ہمارے پہ جادو کرنے سے باز نہیں آتا، اللہ والو بیانات میں سمجھا کے مر گیا ہوں، یہ تمہارا شریکہ نہیں کرتا، اپنے پیارے رشتے برباد نہیں کرو، یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے جو شیاطین ہیں یا تمہارے غلط وظائف پڑھنے کی وجہ سے جو جنات دشمن ہوئے ہیں وہ یہ جادو کرتے ہیں، اور رات کو تمہارے مخالفین کی شکلوں میں خواب میں آتے ہیں، اور تمہارے رشتے جو ہے وہ پارا پارا کیے جا رہے ہیں۔ جب میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ مسلمان ہو یا کافر ہو، انسان تو ہے، انسان کے پاس صرف 3 غلطیوں کی گنجائش ہے، اور وہ بھی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ جس سے اللہ راضی ہوگا یا جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہوگی، ممکن ہے وہ پہلی اٹیمپٹ کرے آپ کے اوپر جادو کرنے کی تو خود پھنس جائے، وہ ڈر جائے گا، توبہ کر لے گا۔ اگر وہ زیادہ ظالم ہے، حد سے بڑا ہوا ہے، یا اللہ اس کو ڈھیل دینا چاہتا ہے کہ ایک بار معاف کرنا چاہتا ہے، وہ 1 اٹیمپٹ اور کر لے گا آپ کے اوپر۔ نہیں تو تیسری پہ میں نے کیا کہا ہے کہ پتھر پہ لکیر ہے، 3 بار سے وہ اوپر نہیں جا سکتا، وہ اپنی پکڑ میں آ کر رہے گا۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ ذرا اپنے خاندان کے اندر یا جن شریکوں کے اوپر، دشمنوں کے اوپر آپ کو شک ہے کہ یہ جادوگر ہیں، یہ نہیں کہ وہ آپ پہ کرتے ہیں، اگر آپ پہ کرتے ہیں تب بھی، لیکن اگر آپ کو شک ہے کہ یہ جادو ٹونا کرتے، آپ ذرا ان کے گھروں میں نگاہ دوڑائیں۔ اللہ نے مثال عبرت بنایا کہ نہیں بنایا؟ اگر وہ آپ کے گھر کا سکون چھین رہے ہیں، آپ کو وہ خوشیاں جو آپ کے گھر میں نہیں ہیں وہ خوشیاں ادھر بھی نہیں ملیں گی، اور اگر مل رہی ہیں تو میں نے کیا کہا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 3 اٹیمپٹس ہیں، پھر اللہ ان کو داستان عبرت بنا دیتا ہے۔ کسی جادوگر کے گھر میں رزق نہیں رہتا، یہ بات یاد رکھو۔ کسی جادو کرنے والے کے گھر میں، تویز دھاگا کرنے والے کے گھر میں، ناحق وظائف پڑھ کے کسی کو برباد کرنے والے کے حق میں، چاہے وہ قرآنی وظائف کرے، اس کے گھر میں رزق نہیں ٹھہرتا، اس کے گھر میں رزق نہیں ٹھہرتا، اس کے گھر میں رزق نہیں ٹھہرتا۔ پھر اس کا علاج کہیں نہیں ہوتا، اس کا علاج کہیں نہیں ہوتا، اس کا علاج کہیں نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی کے اوپر ناحق جادو کرنے سے پہلے یہ شافی کا بیان سن لیں، کسی کے اوپر ناحق وظائف قرآنی پڑھنے سے پہلے، کسی کو مارنے سزا دینے سے پہلے شافی کی یہ باتیں سن لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ظلم اپنی جان پہ ڈھانے سے باز آ جائے۔ آپ سمجھ رہے تھے حضرت صاحب یہ فکرہ بولیں گے کہ کسی کی جان پہ ظلم ڈھانے سے رک جائیں، نہیں، اپنی جان پہ ظلم ڈھانے سے باز آ جائے۔ جب آپ نے ناحق وظائف کسی پہ پڑھ دیے، قرآنی، کالے نیلے پیلے چٹے کی بات نہیں کر رہا، قرآن سے پڑھ دیے، یا کالا نیلا پیلا جادو کروا دیا، بس پھر رزق کا اور آپ کا تعلق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جو مرضی کر لو، قیامت تک کا شافی نے وقت دیا ہوا ہے، تیرا کوئی رزق کھول دے تو جو سزا چور کی ہے وہ شافی لینے کو تیار۔ جو ان سے مرضی وظیفے پڑھ، تیرے گھر سے بیماریاں نکل جائیں،
شافی ذمہ دار ہے. تیرے گھر سے ذلت نکل جائے شافی ذمہ دار ہے. تیرے کاموں سے رکاوٹیں دور ہو جائیں شافی ذمہ دار ہے. تیری اولاد فرما بردار ہو جائے شافی ذمہ دار ہے. تو لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو کے نہ مرے یا تیرے گھر والے نہ مرے شافی ذمہ دار ہے. آپ کو معلوم ہے نا ہم سودا بیچتے ہیں سچا اور سچا، اس لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ بس لوہے دی تو کلفی کھوئے دی، تھرمس کچ دا تو سودا ساڑا سچ دا. تو اس لیے میں نے آپ کو قیامت تک کا وقت دیا ہے. آپ میرے اس دعوے کے اوپر تحقیق کریں اور میرے دعوے کو رد کر کے دکھائیں. آپ کو قیامت تک کا وقت ہے. اگر ناحق وظائف پڑے کسی کے لیے، کسی بھی طرح کی کسی کو سزا دینے کے لیے قرآن سے، اسی طرح کالا نیلا پیلا جادو کیا ناحق، تو اللہ والو رزق تمہارے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روٹ جائے گا. اولاد کی فرما برداری اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین لے گا. بیماریاں ہمیشہ کے لیے، غم فکر یہ تفکرات ہمیشہ کے لیے تمہارے گھر میں ڈیرے ڈال لیں گے. پھر میں نے کیا کہا ہے، دنیا بھر میں ان کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے، کوئی علاج نہیں. جن لوگوں نے میرے بیانات سنے ہیں اور انہوں نے تعویذات جلائے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ والے کام کیے ہوئے ہیں، اب وہ ڈھائیں مار مار کے روتے ہیں. شافی نے امت کے اوپر ایک بات کھولی کہ جس گھر کے اندر بیری کا درخت ہے، کھجور کا درخت ہے، اس کو بلا ضرورت اور اجازت لیے بغیر جنات سے کاٹ دیا، تم نے اپنی نسل کاٹ دی. کیا یہ باتیں پہلے آپ کو معلوم تھی یا کتابوں سے ملی تھی؟ آج الحمدللہ کوئی جمعرات ایسی نہیں ہے کہ لوگ آ کے روتے نہیں ہیں، حضرت صاحب ہم یہ کر بیٹھے ہیں، اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ہمیں تو آج معلوم ہوا کہ ہمارا خاندان اجڑا کیسا ہے، ہمارے نوجوان بچے، ہمارے نوجوان مرد اور عورتیں قبر میں اترے کیسے ہیں، ہمیں تو آج معلوم ہوا، ہمیں تو معلوم نہیں تھا. تو اس لیے اللہ والو یہ بات بھی سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ کے کاموں میں رکاوٹیں آتی ہیں تو اس کو جادو نہ سمجھو، اور اگر بالفرض جادو ہے بھی تو میں نے آپ کے اندر سے خوف نکال دیا ہے کہ آپ کا شریکہ ہے، آپ کے ہمسائے ہے، آپ کے دشمن ہے جن پہ آپ کو شک ہے، وہ ایک بار جادو کریں گے، 2 بار کریں گے، حد 3 بار، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے. اب ان کا کیا ہوا ہی ان کے اوپر پلٹے گا. بس آپ نے جو کام کرنی ہے، میں نے آپ کے ذمہ 2 کام لگائے ہیں. ایک اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو اور دوسرا وظائف پڑھنا چھوڑ دو شرائط کے بغیر. یہ 2 کام چھوڑ دو. میں نے باقی کام تو آپ کو کچھ کہے ہی نہیں، حالانکہ وجوہات تو کئی ہیں. یہ 2 کام چھوڑ دو یا 2 وجوہات کو ختم کر دو. اللہ والا تمہاری زندگی میں جو رکاوٹیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ناہمواریاں ہیں، ساری کی ساری گھر بیٹھے ختم ہو جائیں گی. کسی عامل کامل بابے کے پاس، دربار کے پاس، کسی درگاہ بھی یا میرے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ گھر بیٹھے ہی آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. جولیاں اٹھا کے دعائیں دو گے. جب پھر میرے پاس آؤ گے تو محض زیارت کے لیے، اللہ رسول کے ذکر کے لیے یا ملاقات کے لیے آؤ گے. پھر دنیا کے مسائل کے لیے انشاءاللہ نہیں آؤ گے. یہ مسئلہ تمہارے گھر بیٹھے ہی جو شافی کہہ رہا ہے اس طریقے سے چلو حل ہو جائیں گے. تو اس لیے ان ایام کے اندر اپنے گناہوں سے سچی اور سچی توبہ کر لے. اگر آپ شرائط کے بغیر رنگ برنگے وظائف پڑھ رہے ہیں ان سے توبہ کر لے، اور جو اعمال شرائط کے ساتھ میں آپ کو کروا رہا ہوں اس نظام کے اندر چلے، ان شرائط کی پاسداری کریں. جو شرائط میں بتا رہا ہوں اس کے اندر رہیں. اگر آپ نے پہلے کو کالا نیلا پیلا چٹا کیا ہے اس پہ توبہ ہو گئی، اور اگر آپ نے غلط وظائف پڑھے ہیں لا علمی میں ثواب کی نیت سے وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو اجتماعی عمل ہے اس میں رحمت اتنی ہے، برکتیں اتنی ہیں، فیض و برکات اتنے ہیں کہ رجت کا علاج بھی ہو جائے گا. یعنی یہ جو اجتماعی عمل ہے، 12 کروڑ بار سورۃ اخلاص اور 12 کروڑ بار درود صدقہ، یہ ہمارا اجتماعی عمل حصار کا ذریعہ بھی بنے گا، علاج کا ذریعہ بھی بنے گا، اور دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بھی بنے گا. جب دنیا سنورے گی تو دنیا کے سارے کام ہمارے سنور جائیں گے، سب کچھ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا. الگ سے پھر ہم نے کوئی عمل نہیں کرنا. ہاں وقتی طور پہ آپ پریشان ہیں، ضرورتیں ہیں، تو میں نے وہ عرض کیا کہ آپ سورۃ اخلاص پڑھیں، پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، کر کے اللہ سے دعا کریں، روزہ رکھیں سحری اور افطاری میں، اللہ سے دعا کریں، ہر نماز کے بعد یعنی نماز پنجگانہ کے بعد اللہ سے دعا کریں، کملی والے پہ درود پڑھیں، درود صدقہ پڑھیں، اس کے بعد اللہ سے دعا کریں اور اپنے مسائل کو حل کرواتے جائیں. کسی عامل کامل کے پاس، بابے کے پاس، ملنگ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں رہو
اور جو عمل بتا رہا ہوں اس عمل کو کرو. سورۃ اخلاص کا عمل کرو, درود صدقہ کا عمل کرو. اللہ والو سورۃ اخلاص اتنی برکتوں والا عمل ہے. حضرت شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک نوجوان فوت ہو گیا تو اس کے باپ نے دیکھا رات کو خواب میں کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ ہتھ کڑیوں کے اندر جکڑا ہوا ہے, یعنی اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں, زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے. اب باپ نے جب یہ خواب دیکھا ہولناک ہیبت ناک تو وہ پریشان ہوا. اگلی رات جب وہ سویا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے. اب وہ اور حیرت زدہ. پہلی رات جو خواب دیکھا اس سے وہ پریشان ہے, آج رات جو خواب دیکھا اس سے وہ حیرت زدہ ہے. اب اس نے اپنے بیٹے سے سوال کیا کہ بیٹا کل رات میں نے خواب دیکھا تو تیرے پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور ہاتھوں میں زنجیریں تھیں, ہتھ کڑیاں تھیں, اور آج میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ تو جنت میں ٹہل رہا ہے. تو بیٹا عرض کرنے لگا کہ بابا جو تو نے کل دیکھا وہ میرے گناہوں کی وجہ سے تھا, جو تو نے آج دیکھا وہ ایک راہگیر قبرستان کے آگے سے گزرا, اس نے 3 بار قل ہو اللہ احد پڑھ کے ہمیں ہدیہ کر دی. وہ جو حصہ مجھے ملا ہے اس حصے کی برکت سے اللہ نے یہ عالی شان مقام مجھے عطا کیا. تو اللہ والو اگر پوری کی پوری 3 بار سورۃ اخلاص ایک ہی مردے کو مل جاتی تو اس کے مقام کا کون اندازہ کر سکتا تھا. پھر اگلی بات کہ ایک محض حصہ ملا ہے, وہاں ہزاروں مردے ہوں گے. کب کا قبرستان ہے, دیکھیں نا, جس طرح اب ملتان میں میانی صاحب قبرستان ہے, لاہور میں قبرستان ہے, سورج میانی قبرستان صاحب ملتان کا بہت پرانا ہے, لاہور کا میانی صاحب قبرستان بہت پرانا ہے, یا ایسے جو قبرستان جو بہت پرانے ہیں ان میں تو لاکھوں مردے ہوتے ہیں. تو وہاں کوئی احصال ثواب کرے گا تو وہ احصال ثواب ایک مردے کو نہیں جائے گا, وہ تمام مردوں کی ارواح کو تقسیم ہوگا. تو 3 بار سورۃ اخلاص راہگیر نے پڑھی ہے, وہ تمام مردوں کو تقسیم کر دی گئی ہے. تو اس تقسیم کا جو حصہ ملا ہے اس حصے کی برکت سے یہ کہ اللہ نے جنت کا وارث بنا دیا ہے, آج وہ باغات میں ٹہل رہا ہے. تو اگر پوری کی پوری 3 بار سورۃ اخلاص صرف اسی نوجوان کو مل جاتی تو پھر اس کا مقام کون دیکھتا؟ یہ آنکھیں برداشت کر سکتی تھی یا عقل میں آ سکتا تھا؟ پھر اگلی بات, جو زندگی میں 1.25 لاکھ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر مرے گا, اللہ والو اس کے مقام کو شافی کیسے بیان کر دے. اللہ سورۃ اخلاص پڑھنے پہ یا احصال ثواب کرنے پہ جو مردے کو محض لاکھواں حصہ, 1000واں حصہ جو مل رہا ہے اس میں اتنا عالی شان مقام دیے جا رہا ہے, تو جو اللہ والو 1.25 لاکھ پڑھ کر مرے گا اس کا مقام شافی بیان نہیں کر سکتا. تو اس لیے درود صدقہ کا اہتمام کریں. طبرانی نے اس کو روایت کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ میرے مال میں کثرت ہو, میرے مال میں برکت ہو, تو وہ کثرت کے ساتھ درود صدقہ پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. میں نے 3 بار دہرا دی, اگر آپ کو یاد ہو گیا تو ٹھیک ہے, اگر آپ کو پہلے سے یاد ہے تو بہت مبارک ہو. اگر آپ کو یہ درود صدقہ نہیں آتا آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, 2-4 مرتبہ دیکھ کر پڑھیں, انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا, ازبر ہو جائے گا. اگر تو آپ اجتماعی عمل میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو جو میں نے روزوں کا ذکر کیا, جو محرم الحرام کے روزے ان کا بھی اہتمام کریں. پھر آگے 13, 14, 15 محرم کے جو روزے ہیں ان کا بھی اہتمام کریں, اور جب جب آپ کو آسانی ہو جو بقیہ 20 ایام رہ جائیں گے ان میں بھی آپ محرم الحرام میں روزوں کا اہتمام کریں. پہلا عمل آپ نے یہ کرنا ہے, دوسرا ہے قرآن کی تلاوت, تیسرا ہے نوافل, چوتھا ہے صدقہ. اور یہ جو اجتماعی عمل ہے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ یہ, اگر تو آپ انفرادی طور پہ چلنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ 313 بار سورۃ اخلاص بسم اللہ شریف کے ساتھ اور 313 بار درود صدقہ, آپ بس اس عمل کو تھام لیں, اب آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا. اب یہاں ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجیے گا, پہلے جو انفرادی عمل کرنا چاہتے ہیں میں ان کو سمجھا دوں, ان کو فارغ کر دوں. جب آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے چلتے پھرتے نہیں پڑھنی, دوبارہ چلتے پھرتے نہیں پڑھنی, کان سے انگلی بھی مار لو, چلتے پھرتے نہیں پڑھنی.
میں نے 3 بار کہا ہے، اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے میں نے یہ بھی کہا ہے کہ کان چنگلی مار لو۔ چلتے پھرتے آج کے دور میں وظائف نہیں ہو سکتے، یہ فسق و فجور کا دور ہے، گندگی کا دور ہے، آپ کو نفع کم نقصان زیادہ ہوگا۔ یہ باتیں آپ کو عاملین پیر فی زمانہ مداری نہیں سمجھائیں گے، وہ یہی کہیں گے چلتے پھرتے پڑھو یہ ذکر ہے۔ تو میں امت کے اوپر یہ راز کھول چکا ہوں کہ یہ ذکر نہیں ہے، یہ ذکر نہیں ہے، یہ ذکر نہیں ہے، یہ اوراد و وظائف ہے۔ ہم علاج کر رہے ہیں، تو علاج ایک جگہ پہ ٹک کر ہوتا ہے، چلتے پھرتے علاج نہیں ہوتا۔ جو چلتے پھرتے علاج کرنے والے ہوتے ہیں ان سے علاج کروا کے مریض ٹنگیا جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ چلتا پھرتا ہوتا ہے کہ ایک جگہ بیٹھا ہوتا ہے۔ کسی سرجن سے آپ نے آپریشن کروانا ہے، وہ چلتے پھرتے آپریشن کرے گا یا ایک جگہ ٹک کے کرے گا، تھیٹر میں کرے گا؟ تو اسی طرح اوراد و وظائف علاج ہوتا ہے، تو علاج ایک جگہ بیٹھ کر ہوتا ہے۔ یہ اتنی سی بات بھی اس امت کو پیشواؤں نے نہیں سمجھائی۔ کیوں؟ انہیں یہ بات ہی معلوم نہیں تھی کہ اوراد و وظائف کیا ہے اور ذکر کیا ہے۔ انہوں نے تو چورن بیچا، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد بھی اللہ کا ذکر ہے، خود اوراد و وظائف بھی اللہ کا ذکر ہے۔ انہوں نے تو چورن ہی یہ بیچا، جب کہ یہ تینوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، تینوں کی شرائط الگ الگ ہے۔ جب تینوں ایک ہی نہیں ہے تو تینوں کی شرائط بھی ایک جیسی نہیں ہے، تینوں کے کرنے کا طریقہ بھی ایک جیسا نہیں۔ کہنے کو فرض نماز، سنت نماز، نفل نماز، کہنے کو یہ تینوں نمازیں ہی ہیں، لیکن تینوں کا مقام، رتبہ، اجر و ثواب الگ الگ ہے۔ زمین و آسمان کا تینوں کا فرق ہے، پڑھنے کا طریقہ، پڑھنے کے اوقات، ہر چیز مختلف ہے، نیت مختلف ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے آپ نے اگر انفرادی طور پہ یہ عمل کرنا ہے تو 313 بار سورۃ اخلاص اپنے تمام مقاصد پریشانیوں کو ذہن میں رکھ کے، اور 313 مرتبہ درود صدقہ۔ سورۃ اخلاص جو ہے یہ آپ نے بیٹھ کر پڑھنی ہے اور حصار کر کے پڑھنی ہے۔ اس کے لیے زیادہ مضبوط حصار کی ضرورت نہیں ہے۔ جو عرش چینل جو ہمارا آفیشیل چینل ہے اس پہ حصار نبی علیہ السلام ہے، وہ حصار آپ چھوٹا سا بیان ہے وہ سن لیں، وہ 1 منٹ 1.5 منٹ کا حصار ہے زیادہ سے زیادہ۔ وہ آپ جس طرح طریقہ سکھایا ہے اس طرح اپنا حصار کریں گے، بدنی اور روحانی۔ اس کے بعد بیٹھ کر آپ سورۃ اخلاص پڑھیں گے 3 بار، 5 بار، 7 بار درود ابراہیم اول، اسی طرح آخر پہ پڑھیں گے۔ درمیان میں 313 بار سورۃ اخلاص، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ۔ اب آپ تھک جاتے ہیں یا آپ کے پاس وقت نہیں ہے، یہ 30 منٹ کا عمل ہے، آدھے گھنٹے کا عمل ہے 313 بار سورۃ اخلاص پڑھنا، تو آپ اس کو یوں کر سکتے ہیں، ایک وقت میں آپ سورۃ اخلاص پڑھ لیں اور رات کو آپ درود صدقہ پڑھ لیں۔ اور اگر اللہ نے آسانی دی ہے اور آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے، یعنی جسم کے اندر طاقت ہے، تو آپ ایک وقت میں بھی دونوں اعمال کر سکتے ہیں۔ آدھے گھنٹے کا عمل جو ہے وہ سورۃ اخلاص کا ہے اور آدھے گھنٹے کا عمل ہی درود صدقہ کا ہے۔ اور اگلی بات میں نے آپ کو اوپر واضح کر دی کہ آپ اس کو 2 حصوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ اب وہ حضرات جو انفرادی عمل یہ والا کریں گے لیکن وہ پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ان کا مزاج جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے والا ہے، یعنی ان کو ذکر کرنا اچھا لگتا ہے، ان کی طبیعت جو ہے وہ ذکر کی طرف مائل ہوتی ہے، تو ان کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ حضرت صاحب ہم تو یہ عمل جو ہے وہ 1 گھنٹے میں کر لیں گے، پھر سارا دن کیا کریں؟ بھائی سارا دن یہی درود صدقہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو بغیر وضو، پاکی ناپاکی، کوئی قید نہیں، آپ درود صدقہ پڑھتے رہیں، چاہے ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں، لیکن سورۃ اخلاص چلتے پھرتے نہیں پڑھنی، یہ اتنی ہی پڑھنی ہے جتنی میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو یہ سارا نظام ہے ان تمام حضرات کے لیے جو اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں لیکن اجتماعی عمل میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ تو وہ یہ کیا کریں گے؟ روزوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت اور یہ جو عمل بتایا ہے اس کا اہتمام کریں گے، نوافل کا اہتمام کریں گے، اور ساتھ جتنا اللہ نے دیا ہوا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، یعنی صدقہ خیرات کریں گے۔ یہ 4 اعمال آپ نے کرنے ہیں، باقی تمام خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ پیکج ہے انفرادی طور پہ جن لوگوں نے چلنا ہے۔ وہ حضرات جو ہمارے ساتھ اجتماعی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ سورۃ اخلاص کو 1.25 لاکھ مرتبہ تلاوت کی نیت سے، تاثیر کی نیت سے پڑھیں گے، زکوٰۃ کی نیت سے پڑھیں گے۔ تو یہ 3 نیتیں جو ہے جو اجتماعی عمل میں شامل ہوں گے یا ہوئے ہیں وہ 3 نیتوں کے ساتھ پڑھیں گے، زکوٰۃ، تاثیر کی نیت سے اور قرآن کی تلاوت کی نیت سے۔ وظیفے کی نیت سے نہیں پڑھنا،
جو وظیفے والے ہیں ان کو میں نے پہلے فرق کر دیا ہے، آپ نے وظیفے کی نیت سے نہیں پڑھنا، کیوں؟ وظیفے کا جو درجہ ہے وہ سب سے کم تر ہے، وہ فرش ہے۔ جب قرآن کی تلاوت کی نیت سے سورۃ اخلاص پڑھو گے تو اس کا مقام عرش پہ ہے، تو آپ جب وظیفے کی نیت کرو گے تو آپ عرش سے فرش پہ آ جاؤ گے۔ تو جب آپ سورۃ اخلاص کو قرآن کی تلاوت کی نیت سے پڑھو گے، اللہ والو جب اللہ سے آخرت مانگو گے، اللہ سے اللہ ہی کو مانگو گے تو دنیا مفت میں مل جائے گی۔ تو جو وظائف کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں ان کا پیکج میں نے علیحدہ کر دیا ہے، وہ کریں، ان کی شرائط بھی بتا دی، طریقہ کار بھی بتا دی ہے، تعداد بھی بتا دی ہے۔ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے۔ تو آپ نے 3 نیتوں سے پڑھنی ہے، زکوٰۃ، تاثیر اور تلاوت، اور بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ اب آپ اس کو زکوٰۃ میں آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو 21 دن پہ تقسیم کر لیں، 40 دن پہ تقسیم کر لیں، 70 پہ کر لیں، 90 پہ کر لیں، یا 120 پہ تقسیم کر لیں۔ یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ 120 دن والا پیکج لے کے چلیں گے تو کیا ہوگا کہ کم و بیش 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 1000 مرتبہ درود صدقہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہوگا۔ ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ ایک ہی نشست میں آپ 1000 بار درود صدقہ اور 1000 بار سورۃ اخلاص نہیں پڑھ سکتے، تو آپ ہر نماز کے بعد 200 پڑھ لیں، یا 500 صبح 500 شام کر لیں، یا 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، 333 پھر 333 پھر 333۔ آپ جس طرح چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا کیا ہے؟ بیٹھ کر پڑھنا۔ کیا ہے؟ بیٹھ کر پڑھنا ہے، چلتے پھرتے۔ جو چلتے پھرتے پڑھیں گے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوگا، اور چلتے پھرتے صرف درود پاک پڑھا جائے گا، سورۃ اخلاص چلتے پھرتے نہیں پڑھنی۔ جس طرح میں نے انفرادی عمل والوں کو بات سمجھائی ہے، ایسے آپ کے لیے بھی یہ شرط لاگو ہے، جو زکوٰۃ کی نیت سے درود پاک پڑھیں گے وہ بیٹھ کر پڑھنا پڑے گا، جو زکوٰۃ کی نیت سے سورۃ اخلاص پڑھیں گے وہ بیٹھ کر پڑھنی پڑے گی۔ سورۃ اخلاص اگر آپ زکوٰۃ کی نیت سے، جس طرح انفرادی عمل والے ہیں وہ زکوٰۃ کی نیت سے نہیں پڑھ رہے، لیکن سورۃ اخلاص کا میں نے کھل کے بتایا کہ آج کے دور میں چلتے پھرتے نہیں پڑھیں، آپ پڑھیں گے نفع کم تو نقصان زیادہ ہوگا۔ چاہے آپ زکوٰۃ کی نیت سے پڑھیں، چاہے آپ ثواب کی نیت سے پڑھیں، وہ آپ نے بیٹھ کے پڑھنی، اور چاہے آپ تلاوت کی نیت سے پڑھیں، کوئی بھی آپ کی نیت ہے، بیٹھ کے پڑھیں گے۔ درود صدقہ اگر تو زکوٰۃ کی نیت سے پڑھیں گے تو بیٹھ کر پڑھیں گے اور حصار کر کے پڑھیں گے، یعنی چھوٹا حصار نبی علیہ السلام کر کے پڑھیں گے۔ اگر آپ درود صدقہ یا کوئی بھی درود زکوٰۃ کی نیت سے نہیں پڑھ رہے، ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں محض، ٹھیک ہے، یا اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پھر آپ چلتے پھرتے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا عمل شرائط کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان شرائط میں سے ایک شرط ہوتی ہے کہ ایک جگہ کا تعین ہونا، ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کر پڑھنا، تو ان شرائط میں سے ایک شرط ہوتی ہے۔ تو جب آپ زکوٰۃ کی نیت کریں گے کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے اور ایک جگہ پہ ٹکیں گے نہیں تو پھر ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے۔ تو یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی۔ جو انفرادی طور پہ چلنا چاہتے ہیں 100 بسم اللہ، جو اجتماعی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں 7 بسم اللہ۔ جیسے آپ کو آسانی ہے، آپ کی طبیعت مائل ہوتی ہے، آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس طریقے کے ساتھ چلیں، انشاءاللہ اللہ آپ کے دنیا کے مسائل بھی حل کر دے گا، اللہ آپ کی دنیا بھی اچھی بنا دے گا، اور انشاءاللہ اللہ آپ کی آخرت بھی اچھی بنا دے گا۔ اور ساتھ جو میں نے گزارش کی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر سے جادو کا لفظ نکال دو اگر جینا چاہتے ہو۔ اللہ بولو کوئی جمعرات ایسی نہیں ہے جس جمعرات کو 8-10 مریض ہم نفسیاتی مریض نہ دیکھیں، کہ لوگ مسلسل عاملین کے پاس جا کے پیسہ خرچ کر کے جادو سن کے وہ خود ہی جادو بن چکے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر کوئی جادو نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، انہیں وہم ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ چکی ہے۔ جب ذہن میں ایک بات بیٹھ چکی ہے وہ نکلتی نہیں ہے، وہی بات ان کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ اگر تو جینا چاہتے ہو عزت کے ساتھ، نہ ایسے وظائف کے چینلز کو سنو، نہ ایسے بیانات سنو، نہ ایسے رسالے اور کتابیں پڑھو، یا نہ ایسی کہانیاں سنو لوگوں کی جو تمہیں خوف میں مبتلا کر دے۔ تو اس لیے اگر باعزت زندگی چاہتے ہو، صحت والی، عافیت والی، سلامتی والی زندگی چاہتے ہو، تو پھر لفظ جادو اپنی زندگی سے نکال دو، اور ایک بات دل میں اتار لو کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو گھڑی قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی۔
تو گج وج کے جیو، جتھے بھی رہو تو خوش رہو، ڈر کے جینا شافی کا کام نہیں ہے۔ اگر تو جینا چاہتے ہو، تو اگر مرنا ہی چاہتے ہو تو پھر مر جاؤ، ویلے تے ہے وہ جادو والا بندہ تو ویلا ہوتا ہے، نہ اس کا کاروبار ہوتا ہے، نہ وہ گھر کا ہوتا ہے، نہ گھاٹ کا ہوتا ہے۔ تو پھر میں کئی بار کیا کہتا ہوں، فارغ ہو؟ وہ کہتا ہاں فارغ۔ میں مر جا، کہ مردے بھی نہیں ہے۔ میں کئی بار کہتا ہوں نا فارغ ہو، ہاں جی میں فارغ ہوں۔ تو بھائی فارغ ہو تو مر ہی جاؤ۔ نہیں، مرتے نہیں ہیں، مرنا نہیں ہے۔ تو بھائی یا تو آپ مر جاؤ، ہماری بھی جان چھوڑ دو اور تمہارے گھر والوں کی جان چھوٹ جائے۔ تو اگر مرنا نہیں کہتے ہو کہ موت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو جب موت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تو شفا تمہارے ہاتھ میں ہے، تم زبردستی اللہ سے لے لو گے۔ جس حال میں اللہ نے رکھا ہوا ہے اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، تمہارا نفسیاتی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور اگر بالفرض جادو ہے یا اس کے کچھ اثرات ہیں تو وہ بھی زائل ہو جائیں گے۔ تو مرنا تو ہم نے اپنے وقت میں ہے، تو جی کر مریں۔ مر کر مرنے کا کیا مزہ آئے گا؟ مرے تو وہ جو زندہ ہے، جو ہر وقت رو رہا ہے، مرے کے اوپر موت طاری ہوگی تو کوئی رونے والا نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھ آئی، شافی کی بات نہیں سمجھ آئی۔ اللہ والوں کو کوئی زندہ مرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی بین کرتا ہے، کوئی روتا کرلاتا ہے، پیٹتا ہے، ماتم کرتا ہے، تو جو مویا مر گیا اس پہ اوپر کون روئے گا؟ تو اگر چاہتے ہو کہ ہمارے جنازے کی رونق ہو تو جیو، تاکہ جب تم بچھڑو تو پچھلوں کو تمہارے بچھڑنے کا غم ہو۔ تو جب ساری زندگی کرلاتے رہو گے، روتے رہو گے، چیخو پکار کرتے رہو گے، اللہ کی ناشکری کرتے رہو گے، تمہارے اپنے بھی تنگ آ جائے گے کہ کدوں اے مرے تا مغروں لبے۔ تو مجھے بتاؤ جب تم واقعی حقیقی طور پہ مر جاؤ گے، تمہارے مرنے کا غم کس کو ہوگا؟ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو جینا سیکھو۔ جب ان ملنگوں کے ساتھ، ان عاملین کے ساتھ، یہ رسالے والوں کے ساتھ رہو گے، اس طرح کی کتابیں، اس طرح کے چینل، اس طرح کے بیانات سنو گے، تمہارے اندر ڈپریشن آ جائے گا، تم ڈیسپریٹ ہو جاؤ گے، مایوسی تمہارے اندر آ جائے گی، کفر کی طرف چل پڑو گے، تمہیں جینا نہیں آئے گا۔ تو لوگوں جس کو جینا نہیں آتا اس کو مرنا بھی نہیں آتا۔ تو یہ بات سمجھا رہا ہوں۔ تو مرنا تم نے بھی ہے اور ہم نے ہے، تو جی کر مرو، تاکہ جب تمہارا جنازہ اٹھے تو لوگوں کو پتا چلے کہ زندہ مرا ہے۔ جب اس حال میں ہوگے جادو جادو، ہم تو مر گئے، ہم تو مر گئے، ہم تو مر گئے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ چنگا ہویا مغروں تھا، جان چھڑی، سارے ذلیل کیا ہوا تھا صرف سارے گھر کو۔ تو کوئی تمہاری قبر پہ تو آنا دور کی بات ہے، کوئی فاتح پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جب آپ نے دو اعمال میں سے انفرادی یا اجتماعی کوئی ایک عمل شروع کر لیا، تو آپ نے کوئی ورد وظیفہ، کوئی اس طرح کا کالا پیلا نیلا طویز دھاگا نہیں کرنا، اپنے تمام مسائل انہی اعمال سے حل کروانے ہیں۔ یہ جو انفرادی میں نے ترتیب بتائی ہے یہ ساری زندگی کے لیے ہے۔ وہ حضرات جو اجتماعی عمل میں شامل ہو جائیں گے، اگر وہ ایک ایک نصاب پڑھنا چاہتے ہیں بسم اللہ، اگر وہ دوبارہ پڑھ کے شامل ہونا چاہتے ہیں تب بھی بسم اللہ، اگر وہ 7 نصاب اکٹھے جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی بسم اللہ، اور اگر کوئی خوش نصیب یہ نیت کرنا چاہتا ہے کہ میں 1.25 کروڑ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھوں گا، 1.25 کروڑ مرتبہ درود صدقہ پڑھوں گا، تو میں اس کو کہوں گا کہ جو ہمارا اجتماعی عمل ہے درود پاک کا، کملی چینل کے اوپر جو اجتماعی درود پاک کے بیانات ہیں ان کو سنو۔ اسی طرح سورۃ اخلاص کے اوپر جو بیانات ہیں تلاش چینل کے اوپر ان کو سنو، آپ کو 1.25 کروڑ کی ترتیب ساری سمجھ آ جائے گی۔ تو پھر آپ بالکل ایک الگ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ خاص الخاص ہو جائیں گے، خواص کا نظام ہو جائے گا۔ تو اب یوں یہ 3 نظام بن جائیں گے۔ ایک ہو گیا انفرادی 313 والا، 313 بار درود صدقہ اور 313 بار سورۃ اخلاص۔ ایک ہو جائے گا جنہوں نے ایک ایک نصاب پڑھنا ہے، یا 2 نصاب پڑھنے ہیں، یا 3 نصاب پڑھنے ہیں، یا حد 7 نصاب پڑھنے، ایک یہ گروہ ہو جائے گا۔ اور ایک خاص الخاص کا گروہ ہو جائے گا جو آج ابھی اور اسی وقت نیت کر رہے ہیں کہ ہم نے 1.25 کروڑ مرتبہ درود صدقہ اور سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ زندگی میں پڑھے گی تب بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھے گی تو انشاءاللہ ان کو نیت کا اجر ملے گا اگر زندگی نے وفا نہ کی۔ تو یہ 3 گروہ ہو جائیں گے۔